5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ ساری رات ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، خواہ وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، خواہ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر تڑپا دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہی، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے تو آپ کی نمازیں زمین سے بھی اوپر نہ جا سکیں؟ سوچ کر ہی یہ دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آج اسی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عورت نے ان کو پہن لیا، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی میرے بھائیوں بہنوں عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں کہ جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیا میری بہنوں آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ سوچئے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے اپنے رب کی رحمت سے دن بدن دور کر دیتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سب کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں جو اس کے بعد آپ نے کرنی ہیں وہ سب محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا جو میں نے آج آپ کو بتانا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کی محنت بھی ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ ہی قبر میں اتر جائیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے پھر میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ تو آئیے میری بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ساری زندگی سجدوں میں ہی گزار دے۔ یہ انکشافات جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی جو باقی زندگی رہ گئی ہے اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں کہ ہم کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کی عبادتوں کے نور سے سوار تھی، تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نفل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا، اس نے بار بار حج کیے، بار بار عمرے کیے اور اس نے صدقات و خیرات اتنی کی کہ اس نے اپنی زندگی ان پر نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی تھی، لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت اسی طرح گزرتا گیا
اور پھر وہ دن آیا جب موت نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں میرے بھائیوں بہنوں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کھول دو، جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دو، نور برسا دو اس کی قبر پہ، اسے سکون عطا کر دو۔ پھر دو قبر کی تنگیاں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا گیا، قبر گویا اس کے لیے ایک جنت کا باغ بن گئی۔ لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شک ہو گئیں۔ لوگ میرے بھائیوں تصور کریں کہ کس طرح میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی اپنی قبر سے اٹھی اور اس کے دل میں بھی فخر تھا، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا۔ لیکن منظر الٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیوں دیکھیں پھر کیسا سین ہو رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ اٹھی، اس کا جسم لرز گیا، اس کی روح لرز گئی، اس کا سارا جسم لرز گیا۔ وہ اس لرزنے کی وجہ سے، وہ اس حکم کی وجہ سے وہ چیخنے لگی، اے میرے رب یہ کیسا فیصلہ، میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھے رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو، دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کیں، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جن کو میں نے حرام قرار دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نعوذ باللہ، نماز تو پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو جو نیک کام کیے ان کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچے گی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کے مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جہنم کی آگ اس کا میرے بھائیوں اور بہنوں مقدر بن چکی تھی۔ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ آگے ویڈیو میں آ رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ یہ ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سن کر دیکھ کر آپ بھی اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ میں نے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جن میں آپ کا جسم دکھائی دے؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں آپ پہن رہی ہیں؟ محترم ناظرین، میری بہنوں اور بھائیوں، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔
وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کسی کو بلند کرتا ہے، وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لٹا کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیت ہیں لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر نظر آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کپڑا پہننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لمحے شیطان خوشی سے کہکے لگاتا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے نور کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے میرے بھائیوں لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک صدا آتی ہے اس عورت کے لیے۔ کیا صدا آتی ہے؟ خوفناک قسم کی صدا آتی ہے۔ وہ صدا کچھ یہ ہے: اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشن نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر میرے بھائیوں حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی ہے۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لٹاتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی وہ ایسی عورت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے ہی احتیاط کریں، آج سے ہی اس قسم کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں، اور آج ہی جنت تمہارے لیے نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چپا چپا کر پچھتائیں گی کہ مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا ان کو۔ کیا آپ میری بہنوں جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے۔ اللہ دل دکھاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل کو بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، ایسا زہر میری بہنوں جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو بھی مارتا ہے اور آپ کی عبادت کو بھی کھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا، آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے جنت کے دروازے کھلے یا جہنم کی آگ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو میری بہنوں تو آج ہی اپنے کپڑوں کو آپ رکھیں کہ آپ کس طرح کے کپڑے پہن کر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے میری بہنوں نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا حتی الوسع کوشش کریں کہ باریک کپڑے پہن کر نہ ہی عبادت کرنی ہے نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی سے باریک کپڑا جو پہننے کا طریقہ ہے اسے نکال دیں تاکہ آپ کی بقیہ زندگی کی جو عبادت ہے وہ بھی قبول ہو۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس میں اب آپ کو بتاتا ہوں دوسری چیز کیا ہے۔ خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے، یہ دوسری چیز ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں عام سی لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، عورت نے وضو کیا، نماز بچھائی، پورے خشوع خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرم تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کے چار دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچے میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، سوچئے اس بارے میں کہ آپ یہ کیا کام کر رہی ہیں۔ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس کی نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خوشبو بذات خود بری چیز نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچے گی تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی محفل میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے ناکوں تک پہنچے تو نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل کو زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ نماز تو گویا زنا کے دھوئیں میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، اور فرشتے اسے فوراً واپس زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ تصور کیجئے میری بہنوں اور بھائیوں، ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے یا اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ جا سکتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے، یہ نماز تو اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہوں، مگر رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو۔ سن لیں پھر ایک بار، رب کو میرے بھائیوں اور بہنوں وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو، جس میں عاجزی ہو، جس میں جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی اداکاری جس سے غیر محرموں کے دلوں کو مائل کیا جا سکے۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ ہی نہیں کھینچتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پٹرول چھڑک کر انہیں آگ لگا رہی ہے، اور خوشبو اس پٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں سے حساب لے گا، اور جب حساب کا وہ دن ہوگا تو ایسی عورت اپنی نماز پیش کرے گی، لیکن اس کی نمازوں سے اس وقت بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخرت میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز میرے بھائیوں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے اب میں آپ کے سامنے جو تیسری چیز بیان کرنے کو جا رہا ہوں وہ بھی آپ سنیے، آپ کا دل دہل جائے گا۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ سونے چاندی کے زیورات کی نمائش ہے۔ تیسری چیز جو عورت کی نماز کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہیں، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے فخر، غرور یا دل لبانے کا ذریعہ بن جائے تو یہی زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور خواہ کتنی ہی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے رکھے
اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں، یا ان کی چمک سے غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یقین جانیے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے کہ ان کی چمک غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں۔ ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ مسجد اللہ پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فخر اور دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے ہو۔ نماز کا اصل مقصد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری ہے، اور اس کے سامنے اپنی بندگی کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ بندے کے اس کیفیت کا نام ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش، ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدہ تو میرے بھائیوں بہنوں عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگیں تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت ناپسندہ ہے۔ اور چاہے مدینہ منورہ میں زیورات پہنے نماز ادا کرے، خواہ وہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے سائے میں نماز ادا کرے، اگر اس کی نیت یا انداز زیورات کے نمائش کے ساتھ ہے تو وہ نماز بے جان، بے نور اور رد کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ سونا اور چاندی دنیا میں عورت کے حسن کو نکھارتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخرت میں یہی سونا اور چاندی اس کے لیے آگ بن سکتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ جو زیور عورت کو زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی، وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اور اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب زیور کا حساب دینا اتنی سختی ہے، اگر انہی زیورات کو غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنے تو نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا بار اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنے زیورات کی وجہ سے فتنہ نہ بنے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج زیورات کو دکھاوے اور فخر کا سامان بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ، میرے بھائیوں، اس کی چمک دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی خیال عبادت کی روح کو زہر آلودہ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ ریاکارانہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ زیورات کی نمائش عبادت کو ریاکاری میں بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، اس میں سے جو چوتھی چیز، اب ہماری ویڈیو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، اب وہ 5 چیزیں جنہیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، اس میں چوتھی چیز کے بارے میں اب ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں۔ وہ چوتھی چیز ہے جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اس پردے پر ایسے نشانات، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑے ہوں تو وہ لباس عبادت کو آلودہ کر دیتا ہے۔
نماز صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر دل پر ایسا لباس ہو جو شیطان کو یاد لاتا ہو تو اس جھکن میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والے لباس پہنا ہے تو یہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے پائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ شیطانی نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو گویا شیطان کو وہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، اللہ کو یا پھر شیطان کو؟ یہ وہ لمحہ ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کے باوجود شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ تجزیہ اللہ کی بار میں قبول ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ ہی جواب دیجئے اس بارے میں۔ ہرگز نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے، کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے، اور جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عورت خواہ کتنی ہی خلوص کے ساتھ سجدہ کرے، لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا ہے۔ جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو تو اللہ تبارک و تعالی یہ لباس دراصل اللہ کے دربار کی بے ادبی شمار ہوتا ہے، اور یہ بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز میرے اللہ کے ہاں میرے بھائی اور بہنوں اور بزرگوں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ اب میں آپ کو آخری جو 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، میں سے 5ویں چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ مردوں جیسا لباس۔ 5ویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے ایک عورت کا مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزا دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا انداز کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن سوچئے جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس، صد افسوس، لیکن پھر میں کہتا ہوں افسوس، صد افسوس، جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمت کو چیلنج کرتی ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی
میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ خواہ وہ عورت سارے رات نفلی عبادت کرے، ساری رات نفل پڑھے، دن رات اپنا سر سجدوں میں رکھے اور روتی رہے، سجدوں میں وہ رو رو کر اپنی دن راتیں جو ہے وہ گزارے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا ہے، اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ مردوں جیسا لباس نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح میرے بھائیوں تو یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز، شرٹس یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو، وہ اپنی اصل پہچان کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا کے بھرپور لبریز ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ اس سے ہرگز میرے بھائیوں، وہ بہن بھائی، والد ہرگز اس کے اس طرح کے لباس کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو واللہ خیر الرازقین ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابت کو چھوڑ دے، تاکہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکے اور اس کی وہ نماز اللہ کے حضور قبول ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ محترم بہنوں، بھائیوں، یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کی نماز کو بارگاہ الہی میں قبول ہونے سے روک دیتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے، آپ کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو شرائط اور آداب عطا کیے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عورت کس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت نے کس قسم کا لباس پہن کر جو ہے یہ اپنے رب کے ہاں پیش ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس کا لباس کس طرح کا ہو، یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح کا ہو کہ ڈھیلا ڈالا لباس ہو، ایسا لباس جو جسم کے کسی بھی حصے کی شکل واضح نہ کرے، موٹا کپڑا، ایسا کپڑا جو شفاف نہ ہو، جس سے جسم کی جھلک نہ دکھائی دے۔ خوشبو سے پرہیز، اگر گھر میں صرف عورتیں ہوں تو اجازت ہے، لیکن اگر غیر محرم کا امکان ہو تو بغیر خوشبو کے نماز پڑھیں۔ سادہ زیورات پہننے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان کی نمائش نیت نہ ہو، چھپے ہوئے ہوں۔ خالص نسوانی لباس، ایسا لباس جو مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو ان خرابیوں سے پاک کریں گے اور اپنے لباس کو پرکھیں گے، اپنی نیتوں کو سنواریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بھی پیش ہوں گے عاجزی کے ساتھ اور خلوص کو اپنا شعار بنائیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کریں، ہماری آخرت کو روشن بنائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، صرف یہ ایک انتباہ ہے
اس پر عمل کرنا ہمارے لیے، جو میں نے ویڈیو میں چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔